اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ایک سپر پاور ہے راولپنڈی میں جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، اور تمام مقتدر طبقے، حلقے، ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے کچھ جج صاحبان ان کے آگے سر نگو ہیں، اور وہاں سے صرف جو احکامات اور فیصلے ملتے ہیں اس کی ایگزیکیوشن میں صرف وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ آج کہتے ہیں میڈیا بہت آزاد ہے، لیکن پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان، جس کی نہ تصویر چلا سکتے ہیں نہ اس کا نام لے سکتے ہیں، اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہو تو اس کا آپ نام نہیں لے سکتے۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتی ہے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے؟ آج پریکٹیکلی ملک میں آئین ہے، لیکن اس کی پامالی، سرعام اس کا قتل، سب کے سامنے قانون اور انصاف کا قتل ہوتا ہے، لیکن اس پہ نہ کسی کو افسوس ہے، نہ اس کے اوپر ماتم ہے، نہ اس کے اوپر عدلیہ اپنے فیصلے کر رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے الفاظ میں اب گفتگو کرنی پڑے گی، تو اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ مختصر ہی بات کروں۔ پچھلے سب سے پہلے تو میں زبیری صاحب کو، ان کی ٹیم کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج بالآخر یہ تحریک چلانے کا فیصلہ کیا، اور آل پاکستان لائرز کنونشن جو اس سے پہلے بھی رکھا تھا اور اب دوبارہ اس کی تجدید کے لیے ٹو پروٹیکٹ، ڈیفینڈ اینڈ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اینڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ نے یہ آج جو کانفرنس رکھی ہے، یہ کنونشن رکھا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جب آئین زندہ تھا تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھا تھا تو مجھے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو میں نے کہا کہ میں ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سب سے پہلے پٹیشن فائل کروں گا، اور آپ کو میں یہ مقابلے دیتا ہوں کہ 90 ڈیز میں ہر حال میں الیکشن ہوگا، ہمارے ملک کا آئین ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس آئین کی عملداری کے لیے، زبیری صاحب میرے وکیل تھے، ہم نے پٹیشن فائل کی، اور ایک کا اتفاق سے 1 مارچ کو فیصلہ بھی آ گیا۔ ہم نے کہا دیکھا، ہم نے فیصلہ لے لیا، تو ہمیں کہا گیا پھر بھی الیکشن نہیں ہو گئے۔ پھر پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس 30 اپریل کے دیے ہوئی ٹارگٹ کو 8 اکتوبر میں کنورٹ کر دیا۔ پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جایا گیا اور سپریم کورٹ نے دوبارہ فیصلہ دے دیا 4/4 کو، اور 14 مئی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ ہم نے پھر کہا کہ دیکھا آئین کی کیا بات ہے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتی ہے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے؟ اور پھر ہمیں کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتے، اور وقت نے دیکھا کہ واقعی الیکشن نہیں ہوئے، اور اب نیشنل اسمبلی، پورے پاکستان کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، اور آج کسی کو نہیں پتا، کوئی کہتا ہے 2 سال بعد ہوں گے، کوئی اپوزیشن لیڈر سابق کہتا ہے 10 سال بھی نہ ہوں تو کیا فرق پڑے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر الیکشنز ہوں گے۔ لہٰذا آئین کا مذاق، قانون کا مذاق، عدلیہ کی بے توقیری جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھتے رہے ہیں، لیکن آج اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج پریکٹیکلی ملک میں آئین ہے، لیکن اس کی پامالی، سرعام اس کا قتل، سب کے سامنے قانون اور انصاف کا قتل ہوتا ہے، لیکن اس پہ نہ کسی کو افسوس ہے، نہ اس کے اوپر ماتم ہے، نہ اس کے اوپر عدلیہ اپنے فیصلے کر رہی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ایک سپر پاور ہے راولپنڈی میں جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، اور تمام مقتدر طبقے، حلقے، ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے کچھ جج صاحبان ان کے آگے سر نگو ہیں، اور وہاں سے صرف جو احکامات اور فیصلے ملتے ہیں اس کی ایگزیکیوشن میں صرف وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ آج میرے دوستوں نے اس سے پہلے کہہ دیا 10 دفعہ عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں، لیکن عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر واقعی رہائی چاہیے تو آپ ایک پریس کانفرنس کیجئے اور باہر آ جائیے۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے، ماضی کی تاریخ 75 سال سے تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ
टेस्ट ट्यूब से बने हुए सियासतदान और हमारे उस वक्त की जुडिशरी जो कि उसका तसलसल आज तक जारी है, उन्होंने पाकिस्तान को जो खिलवाड़ किया, आज जिस अंजाम पे पहुंचा दिया, आज सिर्फ दो तबके हैं। एक तबका है जिसका नाम अशराफिया है, उसको आप 3%, 4%, 5% कह सकते हैं, और दूसरी आवाम है जिसमें आप और मैं हैं। वो फैसले भी वो करते हैं। और पाकिस्तान में यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $18 बिलियन सालाना वो अशराफिया जिसमें हुक्मरान, जिसमें हमारे जजेस, जिसमें जर्नल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है, वो मुफ्त मराहत लेता है $18 बिलियन। और उसके बदले में जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, आज जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो जुल्म सितम, जो बुनियादी हुकूक की मअतली, हम देख रहे हैं कि उसकी बदतरीन मिसाल हम सब ने देखी है, लेकिन आज उसकी मिसाल सबसे आखिरी है। इसलिए कि मुशर्रफ के मुकाबले में भी हमने तहरीक चलाई थी, लेकिन वो तहरीक कामयाब कराई थी। लेकिन ये वो जुल्म नहीं होता था जो आज बच्चियों पे हो रहा है, जो आज वकीलों पे हो रहा है, जो आज मीडिया पे हो रहा है, जो आज बाकी तमाम इदारों पे हो रहा है। आज कहते हैं मीडिया बहुत आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिसकी ना तस्वीर चला सकते हैं ना उसका नाम ले सकते हैं, अगर आपने तनकीद भी करनी हो तो उसका आप नाम नहीं ले सकते। और एक 16 महीने पहले बाहर से यूएस से कहा गया, एक साइफर आया कि जनाब बदल दो इस शख्स को, बदल दिया गया। और हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारे उस वक्त के जमातें सियासी, उन्होंने उसमें हैंडलर्स का रोल अदा किया। वहां आज इंटरसेप्ट की उस कंटेंट्स लीक होने के बाद आज वहां उनसे सवाल किया जा रहा है कि इस पे इंक्वायरी करो कि आपने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर क्यों अटैक किया। लेकिन बदकिस्मती से जिसने मुल्क की सालमियत, मुल्क की खुद मुख्तारी और मुल्क की बका के लिए रोल अदा किया और एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसको हमने जेल में भेज दिया। और जिसने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको हमने आंख का तारा बना के बादशाह बनाया। और उसने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया वो सब आपने देखा। आज एक वाहिद उम्मीद है, वो है आप, वो कला। आए आज से तहरीक का आगाज करें और मुल्क को, उसको इन इट्स ट्रू स्पिरिट, आईन को बहाल करें, बुनियादी हुकूक बहाल करें। और हमारे मुल्क के तमाम मसाइल का हल इसी में है कि हम आईन के ताबे रहकर तमाम लोगों को उनके हुकूक दिलाएं और इस आईन के ताबे 90 डेज में इलेक्शन हो और जिसको आवाम चाहती है उसको इक़्तिदार मुंतकिल। थैंक यू।